نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جی، جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے، اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تو آپ کے جو مسائل ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات شروع ہونے سے پہلے میں ایک درخواست کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے فالوور ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تمام سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو، دینی مسائل کو سنا بھی کریں اور اسی طرح جو ہے اس کو لائک بھی کیا کریں اور آگے جو ہے ان کو شیئر بھی کیا کریں۔ اس کے اندر آپ لوگ جو ہیں اس اجر و ثواب کے اندر ہمارے برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ یہ مسائل کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پہلا مسئلہ ہمارے پاس بھیجا ہے محمد عمر نے کراچی سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والدین تھے وہ مسلمان ہوئے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے؟ تو جی جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا قرآن کے اندر نام آزر ذکر کیا گیا ہے، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا تھا کہ اتتخذ اصناما آلہہ، کہ کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ بت پرست تھے، اور بعد کے اندر جو ہے دوسری آیات کے اندر بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ ان کی جو وفات ہوئی تو وفات کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے جو مغفرت کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ حالت کفر پر، حالت شرک پر ہوئی ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ آزر جو ہے اصل میں ان کا نام نہیں تھا، آزر اس بت کا نام تھا جس کی یہ پرستش کرتے تھے، اور ان کا اپنا نام جو ہے وہ طارق ہے، اور اسی طرح ان کی والدہ جو ہے ان کا نام، ایک کتاب ہے ملت ابراہیمی، حضرت مولانا محمد اسحاق دہلوی نور اللہ مرقدہ جس کے مصنف ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کی والدہ کا نام شانی تھا، اور ان کے بارے میں بھی ظاہر یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی، ابراہیم علیہ السلام پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ یہ دوسرا سوال ہمارے پاس بھیجا ہے مفتی اسلام الدین صاحب نے کہ دو آدمی آپس میں کاروبار میں شرکت کرتے ہیں، ایک تو ان کی شرکت کا کیا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو شرکت کر لیتے ہیں پھر ان میں سے ایک یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ جو منافع ہوگا یا نقصان ہوگا تو اس کے بارے میں اس طرح کیا جائے گا کہ ہر ماہ پورا کیا جائے گا، جس کے نام منافع اور نقصان ہوگا تو نفع بھی وہی لے گا، نقصان بھی وہی لے گا۔ تو یہ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک ہے شرکت، اس کو شرکت کی کئی قسمیں ہیں، اور یہ جو انہوں نے پوچھا ہے یہ شرکت عنان ہے۔ شرکت عنان یعنی زید نے بھی 1 لاکھ اور عمر نے بھی 1 لاکھ دیا، لاکھ روپیہ جمع کر کے کاروبار کیا، تو یہی شرکت عنان ہے۔ اب یہ کہ یہ شرکت تو ہے جائز،
اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے سے یہ بات طے کر لی جائے کہ منافع نصف نصف ہوگا یا ایک کا ثلث ہوگا یا ایک کے 2 حصے اور ایک کے 4 حصے ہوں گے، یعنی اس کے منافع کی ترتیب کیا ہوگی، تو یہ پہلے سے طے کر لینا ضروری ہے۔ اور یہ جو شرط ذکر کی ہے کہ قرع کے ذریعے نفع یا نقصان کسی ایک کا ہوگا، یہ شرط غلط ہے، یہ شرط لگانا درست نہیں ہے، کیونکہ نفع یا نقصان کا قرع دینا تو ایک کو نفع ملے گا یا نقصان ملے گا اور دوسرا جو ہے وہ تو بالکل یا اس سے محروم ہو رہا ہے، تو شرعاً جو ہے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ ہمارے پاس بھائی محمد سلیمان نے سیالکوٹ سے بھیجا ہے کہ قبل از وقت اذان دینا جائز ہے یا نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ وقت سے پہلے اذان دینا مکروہ تحریمی ہے۔ المختصر للقدوری کی شرح الصبح النوری باب الاذان کے اندر حضرات طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک قبل از وقت اذان دینے کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے، اور اس کے دلائل کہ قبل از وقت اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، ایک دلیل تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ یا بلال لا تؤذن حتی یستبین لک الفجر، فرمایا کہ اے بلال اذان اس وقت تک نہ دینا جب تک کہ فجر بالکل نمودار نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے قبل از وقت اذان دے دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ الا ان العبد قد نام، کہ مجھے نیند آ گئی تھی تو اس نیند کی وجہ سے مجھ سے اذان کے اندر جو ہے غلطی ہو گئی ہے کہ وقت سے پہلے میں نے دے دی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وقت سے پہلے اذان دینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ فجر کی اذان جو ہے امام ابو یوسف اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک قبل از وقت دینا جائز ہے، تو اس کے جواب میں ہم وہ دلیل کے طور پر وہ روایات پیش کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے اذان صبح کی دی گئی ہے، اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اذان دی گئی ہے تو یہ تہجد کی اذان تھی، یہ فجر کی نماز کے لیے اذان نہیں تھی۔ اور اسی طرح صاحب ہدایہ نے وقت پر اذان دینے کی ایک عقلی دلیل جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اذان کا مقصد جو ہے وہ نماز کے وقت کی اطلاع دینا ہے۔ اب اگر قبل از وقت اذان دی جائے گی تو اس صورت میں نماز کے وقت کی اطلاع نہیں ہوگی، بلکہ مزید لوگوں کو اندیشے کے اندر ڈالنا ہوگا کہ پتہ نہیں وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو بہرحال قبل از وقت اذان دینا جائز نہیں ہے۔ اگر وقت سے پہلے اذان دے دی گئی تو وقت کے اندر اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ جی دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر بغیر اذان کے نماز پڑھ لی گئی ہے تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ تو جی جواب اس کا یہ ہے کہ جو بغیر اذان کے نماز پڑھ لی گئی ہے تو وہ نماز بالکل صحیح اور تندرست ہے، البتہ ایسا جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اذان جب نہیں ہوگی تو یہ تقلیل جماعت کا
سبب ہوگا۔ حالانکہ تکثیر جماعت ہونی چاہیے، جماعت کے اندر زیادہ لوگ ہونے چاہیے، نہ کہ تھوڑے لوگ ہونے چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہمارے دوست ہیں قاری شوکت صاحب ضلع بکھر سے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ کی جو 2 اذانیں دی جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک اذان تو جو امام کے سامنے دی جاتی ہے، یہ تو پہلے ہی یہی ایک اذان دی جاتی تھی۔ باقی رہے گی یہ بات کہ جو دوسری اذان ہے، یعنی وہ اذان جو ہم جس کو پہلی اذان کہتے ہیں، یہ بعد کے اندر شروع ہوئی ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں، کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اسلام چونکہ بہت زیادہ پھیل چکا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے تجارت اور اس طرح زراعت وغیرہ کے اندر بھی یعنی مشغولیات زیادہ ہو گئی تھی، تو اس لیے جو ہے پہلے اذان دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے۔ وہاں مدینہ طیبہ کے اندر ایک جگہ تھی، زورا مقام تھا، تو وہاں پر یہ اذان دی جاتی تھی، وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ باقی اس اذان کو بدعت کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ فرمایا کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تو لہذا اس اذان کو بدعت کہنا بھی درست نہیں ہے۔ جی اسی طرح ہمارے پاس ایک مسئلہ بھیجا ہے بھائی شہزاد صاحب نے سہوال سے، کہ اگر ایک آدمی دوسرے کے سامنے کوئی بات کر رہا ہو اور جھوٹ بول رہا ہو، اور ایک تیسرا آدمی وہاں کھڑا ہے جس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ ایک آدمی دوسرے کو جو بات کہہ رہا ہے یہ بات جھوٹ ہے، تو اب وہاں اس کے سامنے یوں کہہ دیا جائے کہ یہ جھوٹ ہے، یا جو ہے یہ نہ کہا جائے بلکہ اس کو بعد میں بتایا جائے کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو جی اس کا جواب یہ ہے کہ جو آدمی سامنے بات کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی اسے جھوٹ بول رہا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے سامنے والے آدمی کو کوئی فوری نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ اگر اس کو کوئی فوری نقصان پہنچ رہا ہے، مثلا اس آدمی نے پوچھا کہ بھئی فلاں آدمی کے ساتھ میری دشمنی ہے، وہ آدمی یہاں کہیں تو نہیں آیا ہوا، اس کو پتہ بھی ہے کہ وہ آدمی یہاں آیا ہوا ہے، یعنی یہ اس کا رازدار بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی نہیں بتاتا، اور تیسرے آدمی کو پتہ ہے کہ اس کو یہ بات معلوم بھی ہے کہ اس کا دشمن آیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی نہیں بتا رہا، تو وہاں اس کو بتا دے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور اگر اس قسم کا معاملہ نہ ہو بلکہ فوری طور پر کہنا ضروری نہ ہو، تو پھر بعد کے اندر جو ہے اسے کہہ دیا جائے، یعنی یہ تیسرا آدمی کہہ دے کہ آپ سے یہ فلاں جو بات کر رہا تھا یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط بات کہہ رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، تو بعد میں بتا دینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس نے وہ قصداً جھوٹ نہیں بولا اور تیسرے آدمی کو اس بات کا پتہ بھی ہے اور قرائن سے معلوم ہوا کہ یہ قصداً جھوٹ نہیں بول رہا، تو وہاں جو ہے اس کی حق کی عزت نہ کی جائے
بلکہ اس کو علیحدہ طور پر سمجھا دیا جائے کہ آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہے، آپ نے یہ جو بات کہی ہے تو یہ بات غلط کہی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک مسئلہ بھیجا ہے بھائی سردار نے دین پور ضلع لیا سے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے چارپائی پڑی ہو، تو آیا چارپائی کے سامنے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ اور بسا اوقات اس چارپائی پر بچے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو آیا اب اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جی جواب اس کا یہ ہے کہ اس صورت میں نماز پڑھنا درست اور جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح تہجد کی نماز پڑھتے تو میں جو ہے آگے لیٹی ہوئی ہوتی، نبی علیہ السلام جب سجدے کے لیے تشریف لاتے تو میرے پاؤں پر ہاتھ لگاتے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اس حالت کے اندر نماز پڑھنا درست اور جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے چند مسائل کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک ہے تراویح۔ اب تراویح کی تعداد کتنی ہے؟ تو ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اور اسی طرح جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تراویح کی رکعات کی تعداد 20 ہے، یعنی 20 رکعات تراویح ہے۔ اور موجودہ زمانے کے غیر مقلدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ 8 رکعات ہے۔ اصل میں یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کے ہاں تراویح اور تہجد کی نماز ایک نماز ہے، یہ کوئی الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ یہی بات جو ہے صادق سیالکوٹی صلاۃ الرسول کے اندر کہتا ہے صفحہ نمبر 378 پر کہ تراویح اور تہجد کی نماز جو ہے یہ ایک ہی نماز ہے، یعنی ایک ہی نماز کے دو مختلف نام ہیں۔ اور اسی طرح ایک غیر مقلدین علی زئی کہتا ہے کہ تہجد کی نماز چونکہ سونے کے بعد جب آدمی جاگتا ہے تو اس وقت پڑھی جاتی ہے، رمضان المبارک کے اندر چونکہ روزے کی وجہ سے تھکاوٹ اور کمزوری ہوتی ہے تو اس لیے عشاء کی نماز کے متصل بعد یہ نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ حالانکہ ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، ان کا یہ کہنا بالکل بے جا اور غلط ہے، کیونکہ تراویح اور تہجد کے درمیان بہت سارے فرق ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، تہجد کی نماز سارا سال ہوتی ہے اور تراویح کی نماز صرف رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ اور تہجد کی نماز جو ہے وہ صبح صادق کے وقت پڑھی جاتی ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے فجر کے بالکل قریب ہی تقریباً، جو کہ رات کا تقریباً کوئی چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ اور تراویح کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کے متصل بعد پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کے اندر قرآن مجید کا ختم کرنا کوئی مسنون نہیں ہے، تراویح کے اندر قرآن مجید کا ختم کرنا مسنون ہے۔ تہجد کی نماز انفرادی طور پر ہے، یعنی باجماعت نہیں ہے، اور تراویح کی نماز جو ہے یہ انفرادی طور پر ہے
تراویح کی نماز جو ہے اجتماعی طور پر ہے اور با جماعت ہے۔ تو بہرحال یہ کئی فرق موجود ہیں اس کے درمیان، تو اس لیے تراویح اور تہجد کی نماز کو ایک نماز قرار دینا یہ ان کی غلطی ہے۔ کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح تراویح پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر 3 راتیں تراویح پڑھی ہیں، 23 کی رات، 24 کو چھوڑ کر 25 کی رات، 26 کو چھوڑ کر 27 کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھی ہے۔ لیکن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مواظبت اور ہمیشگی اس لیے اختیار نہیں کی کیونکہ امت پر فرضیت کا اندیشہ تھا کہ امت پر اگر یہ فرض ہو گئی تو پھر ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، پریشانی ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکہ امت پر شفیق تھے تو اس لیے جو ہے تراویح کی نماز آپ علیہ السلام نے مستقل طور پر ادا نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو ہے تراویح کی نماز بجماعت پر صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے متفق طور پر تراویح کی نماز 20 رکعات پڑھی ہے۔ اور پہلے بھی میں نے حدیث سنا دیا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ اور خلیفہ راشد سے یہ بات متصور بھی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے، خلیفہ راشد نے کسی ایسے کام پر صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق کر لیا ہو جو کام شرعاً جائز نہ ہو۔ اور اسی طرح رمضان مبارک کے اندر جو امام تراویح پڑھاتے ہیں تو ان کے بارے میں ایک دو مسئلہ سن لیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو حفاظ رمضان المبارک کے علاوہ داڑھی کٹواتے رہتے ہیں یا کتراتے رہتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر تھوڑی سی داڑھی رکھوا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی تراویح کے لیے، تو ایسے امام کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ داڑھی جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت تمام انبیاء بھی ہے، تو شاعر اسلام میں سے ہے، لہذا یہ جو داڑھی کٹواتا ہے حافظ یا داڑھی مڈاتا ہے اور پھر ان ایام کے اندر داڑھی تھوڑی سی رکھوا لیتا ہے تو یہ فضلی بٹیرے ہیں، ان کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں پہلے اگر وہ غلطی میں تھا، اب اس کو خیال آیا کہ بھئی میں نے تو غلطی کی ہوئی تھی، داڑھی رکھانا تو نبی علیہ السلام کی سنت اور شاعر اسلام میں سے ہے، لہذا مجھے جو ہے داڑھی رکھنی چاہیے۔ اب وہ توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کر کے داڑھی رکھا لیتا ہے۔ اب اگر جو اس کی داڑھی چھوٹی چھوٹی بھی ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، بشرطے کہ اس نے تہ دل سے توبہ کر کے یہ عزم مصمم کر لیا ہو کہ میں آئندہ داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ تراویح کے متعلق یہ بھی سن لیں کہ جو حفاظ کرام قرآن مجید اس قدر تیز اور جلدی سے پڑھتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو قرآن مجید سمجھ بھی نہیں آتا، تو ایسے حفاظ قرآن کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کے پیچھے قرآن مجید کا ختم نہ سنا جائے، کسی اور حافظ کو مقرر کیا جائے یا اس کے پیچھے سنا جائے۔ اگر کوئی ایسی صورت میسر نہ ہو تو پھر جو ہے آخری جو صورتیں ہیں ان کے اندر تراویح کی نماز پڑھ لی جائے۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے تراویح کا حکم یہ ہے کہ عورتیں گھر کے اندر
اگر جماعت میسر ہو، کوئی اپنا محرم ہو تو اس کے پیچھے تراویح پڑھیں، اور اگر اپنا کوئی محرم نہ ہو، غیر محرم ہو، تو پھر باپردہ ہو کر اس کے پیچھے گھر کے اندر تراویح پڑھنا ان کے لیے جائز ہے۔ اور اگر کوئی ایسی صورت حال میسر نہ ہو سکے تو پھر گھر کے اندر جو ہے آخری صورتوں کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کر لیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح اس کے ذمہ ہے کہ جو روزہ رکھے، اور جو روزہ نہیں رکھتا تو تراویح اس کے ذمہ نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح جان لیں، سمجھ لیں کہ تراویح ایک الگ عبادت ہے، روزہ جو ہے یہ ایک الگ عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا کسی عذر کی وجہ سے، تو تراویح پڑھنے پر اگر وہ قادر ہے تو وہ تراویح کو نہ چھوڑے، تراویح کی نماز پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چیزوں کا اہتمام بہت ہی ضروری ہے کہ کوشش کیا کریں کہ یہ رحمت کا سیزن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر ہم سارے کے سارے کوشش کریں، اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیں اور جنت کو اپنے لیے واجب اللہ تعالیٰ سے کروا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو منظور اور مقبول فرمائیں۔ اور میں نے جیسے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے مولانا اشرف حیدری کے نام سے، تو آپ حضرات جو ہیں اس کے اندر بھی ہمارا تعاون کریں، اور ساتھ جو ہے یہ جو مسائل ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے کو ان مسائل کے ذریعے کوئی فائدہ پہنچ جائے، تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں اجر و ثواب کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔